بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. آج میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ میرے ساتھ ماشاء اللہ ہم بہت محبت کرتے ہیں ان سے. ہمارے شیخ، ہمارے اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، اور ماشاء اللہ 31 ایئرس سے ایجوکیشن کی فیلڈ، ہائر ایجوکیشن کی فیلڈ سے ان کا تعلق ہے، اینڈ کرنٹلی پروفیسر اینڈ ڈین ایٹ یونیورسٹی آف پنجاب، فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز. ماشاء اللہ شیخ بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں یوتھ کے ایشوز میں، اور بلکہ ابھی مزے کی بات ہمارے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلی ہے شیخ نے، اور بڑی ان کی زبردست گیم ہے. تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا شیخ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. وعلیکم السلام شیخ ورحمۃ کیسے ہیں آپ؟ اللہ. خیریت اللہ سے کا ہیں؟ شکر الحمد للہ. شیخ یہیں سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ آپ کی گیم کیسے اتنی اچھی ہے ٹیبل ٹینس کی؟ آپ نے اسمیشز بڑی زبردست ماری ہے. نہیں نہیں، کوئی ایسی اچھی تو گیم کوئی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کیوں آپ کا حسن زن ہے. تو ماشاء اللہ شیخ آپ ویسے اسپورٹس وغیرہ میں انوالو رہے ہیں اپنے ٹائم میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے خیال میں نے اپنی جو اسکول لائف، کالج لائف، صحیح. میں نے میرا خیال ہے تقریباً ہر گیم کھیلی ہے، اچھا سوائے گولف کے اچھا. اور لان ٹینس کے. زبردست. اس کے علاوہ میں نے ساری گیمز کھیلی، بہترین بہترین. مطلب فٹ بال، ہاکی، میجر گیم. تو کرکٹ تو ہم نے وہاں باقاعدہ 1983 میں نے اپنے گاؤں کی کرکٹ ٹیم پی سی بی سے رجسٹرڈ کروائی تھی. اچھا. 83 میں، صحیح صحیح جب ابھی لوگوں کو شعور نہیں ہوتا تھا یہ رجسٹریشن وغیرہ کا. صحیح. تو شاید گاؤں کی پہلی ٹیم ہوگی پاکستان میں جو پی سی بی سے رجسٹرڈ کیا ہوئی ہوگی، بات ہے، کیا بات ہے. اور وہ ابھی تک رجسٹرڈ چلی آ رہی ہے. 83 سے ابھی تک چلی آ رہی ہے. زبردست. اور اس کا فائدہ بھی ہوا. گاؤں کے بہت سارے لوگ، بچے جو ادھر ادھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے، وہ پھر کرکٹ میں انوالو ہوئے. پھر آہستہ آہستہ بچے محنت کرتے رہے. پھر ہمارے گاؤں کے کچھ بچوں نے فرسٹ کلاس بھی کھیلی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ بچے بعد میں جب پاکستان کی یہ بیس بال ٹیم بنی ہے، اچھا. اس میں سلیکٹ ہوئے ہیں، صحیح اور صحیح. پاکستان نیشنل کھیلے ہیں. ہمارے گاؤں کے بچے پاکستان نیشنل کھیلے. کیا بات ہے ماشاء اور اللہ. اس وقت بھی پاکستان کے نیشنل لیول پہ جو کوچز ہیں ان میں ایک جو ہیں وہ ہمارے گاؤں کے ہیں، اچھا. اور ہماری ٹیم کا حصہ تھے. کیا تو بات. یہ بہت الحمدللہ مطلب اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. بالکل صحیح. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ وقت ضائع نہ کریں اور چیزوں کو پازیٹیولی لے کے چلیں تو یہ ساری چیزوں تو آپ کو آپ کی انرجی کو بہتر کرتی ہیں، بوسٹ کرتی ہیں، جی ہاں. اور پھر پازیٹیو کاموں میں آپ زیادہ انرجیٹیکلی کام کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں گیمز، فزیکل گیمز آج کل اگر کوئی بچہ کھیلتا ہو نا تو غنیمت ہے. زبردست. بالکل صحیح. جزاک اللہ. تو جیسے آج میں نے آپ کو بتایا تھا، میں چاہ رہا تھا آپ سے ڈسکس کروں. یہ ٹاپک کافی ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اس پہ، تو میں نے کہا چلیں آپ ہی سے پوچھتے ہیں انشاءاللہ. ایک تو ماشاءاللہ آپ کافی عرصے سے قرآن تفسیر بھی پڑھا رہے ہیں. آپ کے سنڈے کو میرے خیال ابھی بھی آپ کے پنجاب یونیورسٹی میں ہوا جی کرتے تھے، ابھی بھی ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے، قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، اور پرٹیکولرلی میرا انٹرسٹ جو ہے، میں آپ سے کچھ سوالات شیخ کرنا چاہوں گا. جو سائنٹیفک نیریٹو آج کل بڑا ایک فیمس ہوا ہے، پاپولر سائنس میں بہت سے سبجیکٹس انہوں نے کھولے ہوئے ہیں. ایسٹرو فزکس کی اگر میں بات کروں تو ان سارے کانسیپٹس کو پڑھ کے ہمارے کچھ ظاہر ہے مسلمان تھنکرز جو ہیں وہ ایک جستجو کرتے ہیں کہ قرآن سے وہ چیز پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی توجہ اس طرف دلاتے ہیں پڑھے لکھے طبقے کی کہ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے. تو اس پر بھی کچھ لمٹس بھی ڈسکس میں کرنا چاہوں گا. تو سب سے پہلے تو شیخ میں یہ چاہوں گا کہ قرآن کا مقصد اور قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، اس پہ میں جو ہے آپ سے بات دیکھیں جی، قرآن کا مقصد ہے ہدایت، تو سبجیکٹ اس کا ہے انسان. اور انسان کی ہدایت کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی. صحیح. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بالکل ٹھیک. لہٰذا بندگی کیسے کرنی ہے اس کی پوری ہدایت قرآن میں ہے یا صاحب قرآن کی سیرت میں. بالکل ٹھیک. لہٰذا قرآن کو آپ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جدا کر کے نہیں پڑھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا تو ہوا ہے تاریخ میں کہ نبی آئے اور کتاب نہیں آئی، ٹھیک. لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اور ساتھ نبی نہ آیا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ
جو صاحب قرآن کا اسوہ ہے صحیح، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور قرآن جب نازل بھی انہی پر ہوا ہے، یعنی قرآن مدینہ یا مکہ میں تو نازل نہیں ہوا. صحیح، قرآن کہاں نازل ہوا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے، صحیح، آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بتایا کہ یہ قرآن ہے تو قرآن بنا. صحیح. اب اس کے بعد قرآن کی جو آپ نے تفہیم کی بات کی، اس کو سمجھنا کیسے چاہیے، اور مقصد تو ظاہر ہدایت ہے، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے میں 2-4 پوائنٹس بھی بیان کرنا چاہوں گا، لیکن اس کا جو باٹم لائن ہے، یا یوں کہہ لیجیے اس کا کرکس جو ہے، صحیح. دیکھیں یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا اس کو سمجھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ڈیوٹی تھی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ٹھیک. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگوں کے لیے واضح کریں کہ اس کے اندر کیا نازل ہوا ہے. صحیح. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نازل کردہ قرآن کو پورا کا پورا سمجھا دیا. اب اس کے بعد اس کے معنی مفہوم متعین ہو گئے. کوئی بھی شخص جب اس کا مفہوم متعین ہو جانے کے بعد، دیکھیں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے سمجھنی چاہی اور اس کی ضرورت تھی اور وہ سمجھ نہیں پائے. یہ ممکن نہیں. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ضرور تھیں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی تھیں، ان کو وہاں اس وقت نہیں سمجھا جا سکتا تھا. قرآن چونکہ ہر دور کے لیے ہے. مثال کے طور پر سورہ نحل کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، ہم نے تمہارے لیے گھوڑے، خچر اور گدے بنائے اس لیے کہ تاکہ تم اس پر سواری کرو، اور ویسے بھی یہ زینت کا ذریعہ ہے. یعنی گھر میں گھوڑا بندھا ہوا ہو تو زینت تھی. بالکل صحیح. اب آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے. گھوڑا، گدا اور خچر اس دور میں گاڑیاں تھیں، تو سواری بھی تھی، اور گھر میں اگر ہو تو بڑی شاندار چیز تھی. صحیح. اب آج کے دور میں تو وہ نہیں ہے. آج کے دور میں سواری بھی اور ہے اور زینت کا سامان بھی اور ہے. گھر میں گاڑی کھڑی ہو تو برانڈز جو ہیں، نئے نئے برانڈز کی گاڑیاں کھڑی ہوں، یہ زینت کا سامان ہے. لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا. قرآن میں ان چیزوں کی بات کی جو اس وقت ان کے لیے قابل فہم تھی. رہ گئی بات مستقبل کے بارے میں، تو یہ نہیں کہ اس کا تذکرہ نہیں ہے، تذکرہ موجود ہے. لیکن تذکرے کو یوں اجمالاً اللہ کریم نے بیان فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. صحیح. صحیح. اب ظاہر ہے کہ جو کچھ اب ہم دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل میں اس سے زیادہ جدید سواریاں آ جائیں. لہٰذا قرآن کے اندر ہر اس چیز کی ٹینڈنسی، گنجائش موجود ہے جو چیز مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ ایسی دے دے کہ وہ وہاں پہ باؤنڈری لائن لگا دے اور اس کے بعد کوئی چیز جو ہے قرآن کے مفہوم میں نہ آئے. یہی قرآن کا اعجاز ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی. لہٰذا قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کی ایک تفسیر کا معنی ہوتا ہے کھول دینا. فسر یفسر التفسیر، کھول دینا. ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، قرآن میں کسی جگہ اجمالاً بیان ہوئی ہے، کسی دوسری جگہ اس کو خود ہی کھول دیا. لہٰذا پہلا اصول یہ ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. لہٰذا ایک حصے میں کوئی چیز پوری طرح نہیں سمجھ آ رہی، دوسری جگہ سے سمجھ آ جاتی. بالکل صحیح. دوسرا اصول اور دوسرا قرآن کو سمجھنے کا جو سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ نے سمجھایا. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سمجھایا نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف رب کی طرف سے نازل ہوا. بالکل. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو اس کا مطلب آپ نے تو اپنا ڈیوٹی پوری نہیں کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی پوری کی ہے، تو آپ نے ہر چیز بتا دی ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے قرآن کا مفہوم سمجھا دیا. رہ گئی بات یہ کہ قرآن کے مفاہیم میں جدید ذرائع استعمال کر کے آنے والے وقتوں میں قرآن کو اس کے اندر نئی نئی چیزیں شامل کرتے جانا ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی. یہ کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز، اصل میں نا قرآن کی آیات، خود قرآن کہتا ہے 2 قسم کی ہیں.
کچھ تو ہیں محکم آیات، منہ آیات محکمات، سورہ آل عمران کے اندر اللہ کریم نے فرمایا جی محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، اور محکم سے مراد ہر وہ آیت ہے جس کا مفہوم سب کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، کچھ دوسری قسم کی جو آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، اور متشابہ وہ ہے جس کے اندر کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، ایک مفہوم نہیں ہوتا، صحیح، کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ متشابہ آیات جو ہیں اس کا مقصد کیا ہے اللہ کے نازل کرنے کا، وہ مختلف جگہوں پہ مختلف مقاصد ہیں، بعض اوقات ہماری سمجھ میں مقصد آتا ہے، بعض اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا جیسے حروف مقطعات ہیں، جی ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کریم جانتا ہے، صحیح، نازل کیوں فرمایا ہے یہ وہ جانتا ہے، ٹھیک، لہٰذا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں متشابہات، اس میں سے ظاہر ہے مختلف مفاہیم نکل رہے ہیں نا، جی تو جب مختلف مفاہیم میں سے آپ کسی ایک مفہوم کا تعین کر دیتے ہیں، صحیح، دیٹ از فکسڈ، اس کو کہتے ہیں تعویل۔ صحیح، ویسے تو تعویل کا معنی ہوتا ہے اصل چیز، ٹھیک، اصل حقیقت، لیکن علمی اصطلاح میں کسی بھی چیز سے جب ایک سے زیادہ مفاہیم نکل رہے ہوں تو آپ کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایک مفہوم کو فکس کر دیں، اس کو تعویل کہتے ہیں۔ ٹھیک، وہ بے دلیل نہیں ہوتا، صحیح، ہوتا دلیل کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں اس کا یہی مفہوم ہے۔ صحیح، یہ قرآن نے منع کیا ہے، متشابہات کے بارے میں یہ بات منع کی ہے۔ صحیح، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے یہی مفہوم ہے۔ اس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے، وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ پھر ان آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں جو متشابہ آیات، صحیح، فتنہ پھیلانے کے لیے، اور یہ چاہتے ہوئے کہ ہم اس کی اصل حقیقت میں جانتا ہوں، صحیح، یہ کہنا کہ میں بتاتا ہوں آپ ہاں کو، ہاں ہاں، یہ فتنہ، یہ ان کے دلوں میں، جن میں دلوں میں ٹیڑھ ہوتی۔ بالکل ٹھیک، رسوخ فی والراسخون فی العلم، قرآن کہتا ہے کہ جو علم میں پختگی رکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، زبردست، آمنا بھی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اب یہ ہیں دو مختلف موڈز یا دو مختلف منہج سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک، اب رہ گئی بات کہ اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جو پری ریکوزٹس۔ اب جب بھی قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ آپ جب تک نیت نہ کریں نا کہ میں اس کو پڑھنا ہے کس مقصد کے لیے، اس وقت تک قرآن سے آپ کو ہدایت نہیں ملتی۔ نیت ہدایت ضروری ہے۔ اچھا، مثلاً آپ قرآن سے یہ کہیں کہ میں قرآن سے علم لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے قرآن آپ کو علم دے دے، ہدایت نہ دے۔ آپ کہیں میں قرآن سے ثواب لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے ثواب مل جائے، آپ کو ہدایت نہ ملے۔ زبردست پوائنٹ، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ میں قرآن سے شفا لینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ شفا دے دے، ہدایت نہ دے۔ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنی صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، صحیح، میں اپنے بندے کے ساتھ اپنے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ بالکل صحیح، اب کوئی شخص اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری نہیں سنتا، اب حالانکہ اللہ سنتا ہے، جی ہاں، جی تو اللہ تعالیٰ اس کی نہیں سنتا جی، جس نے گمان یہ کیا کہ اللہ میری نہیں سنتا، صحیح، اور جس نے اللہ کے بارے میں گمان کیا کہ اللہ میری سنتا ہے، تو اس کا خیال، اس کا اجیب دعوت الداعی، اس کا اعلان ہے، صحیح، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو ہر شخص کی پکارنے والے کی پکار صرف سنتا نہیں، جواب بھی دیتا ہوں۔ صحیح، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناقدرہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان لمیٹڈ رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھی لمیٹڈ سلوک کرتا ہے، صحیح، اور جو علی کل شیء قدیر سمجھ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر۔ صحیح، اچھا، یہی معاملہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جی، اور صاحب کلام کے اندر جو غیرت اور انا ہے، اللہ، وہی غیرت اور انا اس کے کلام کے اندر۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کلام الملوک ملوک الکلام، جو بادشاہوں کی بات ہوتی ہے نا، سبحان وہ اللہ، باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، اور یہ کائنات کے شہنشاہ کا کلام ہے۔ تو کوئی شخص اس کے بارے میں گمان رکھے کہ میں نے اس سے یہ لینا ہے، تو وہ دو دے گا، لیکن اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کو بنظر غائر پڑھنے سے اور اس کا فہم حاصل کرنے سے، اس سے نقطہ آفرینیاں کرنے سے
اگر ہدایت ملتی ہوتی نا تو مستشرقین سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوتے. صحیح صحیح. جتنا باریک بینی سے انہوں جی نے ہاں، پڑھا جی ہے ہاں، نا جی ہاں، جی ہاں. اتنا باریک بینی سے مسلمانوں نے بھی نہیں پڑھا. جی جی. لیکن نیت ان کی کیا تھی؟ ان کی غلطیاں نیت تھی غلطیاں نکالنا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. جی. کچھ استثناء کی باتیں ہیں. کچھ لوگ غلطیاں نکالنے کے لیے پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے. ہاں جی ہاں جی. لیکن جنرل اصول یہ نہیں ہے. جنرل اصول یہ ہے کہ آپ نیت ہدایت کے ساتھ. بالکل ٹھیک. ہدی للمتقین کا یہی معنی ہے. صحیح. ایک ہے ہدی للناس، ایک ہے ہدی للمتقین. راستہ دکھاتا سب کو ہے، بالکل ٹھیک. منزل مقصود پہ ان کو پہنچاتا ہے جو دل سے تقوی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر میں اس نیت سے قرآن پڑھتا ہوں تو پھر قرآن اس کو ہدایت پر لے. نیت ہدایت یہ پہلی پری ریکوزٹ. صحیح. دوسری ہے خشیت. جب تک صاحب کلام کا روب دل میں نہ ہو. ہیوملٹی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمبل ہو جائیں. ہیوملٹی بھی ہے. اصل میں یہ عظمت ہے اللہ کی. اللہ کی عظمت جب تک ذہن میں نہ ہو، معرفت حاصل نہ ہو کہ صاحب کلام کون ہے. سبحان اللہ. یہ اس کو علی بھائی یوں سمجھیں، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. صاحب کلام اور کلام کا کیا تعلق ہوتا ہے؟ میں کہوں پکڑ لو ہاں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ کہیں گے پاگل ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. صحیح. میری بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا. بالکل ٹھیک. اگر یہی بات علاقے کا تھانے دار کہہ دے کہ پکڑ لو، صحیح. اب الفاظ وہی ہیں، ہاں لیکن صاحب کلام کی وجہ سے اس کی گریوٹی چینج ہو گئی. اب اگر یہی بات ملک کا وزیر اعظم کہہ دے، صحیح. ٹھیک ہے جی، تو تھرتھلی مچ جائے گی، بریکنگ نیوز ہوگی. ہاں. تو کلام کا تعلق صاحب کلام سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا قرآن نے یہ کہا ہے کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. جن کے دلوں میں خشیت ہے نا، جی. ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ. اور خشیت کس کی؟ مالک. ان کو پتہ ہو کس کا کلام پڑھنے جا رہا کیا ہے. بات ہے. لہٰذا جب تک مالک کی، خالق کی عظمت، صاحب کلام کی عظمت آپ کے دل میں نہیں ہوگی تو قرآن کو آپ ایک کتاب کے طور پر پڑھیں گے صحیح بات. تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر. لہٰذا یہ بھی ایک اسی طرح ایک فکری تجرد بہت ہی بڑی اور اہم پری ریکوزٹ ہے کہ آپ جب تک خالی ذہن ہو کے نہ پڑھیں نا، آپ سابقہ خیالات اور سابقہ اپنے عقائد ساتھ لے کے اس کو پڑھیں، ان کو پورا ویٹیج دیتے ہوئے. صحیح. تو قرآن آپ کو ہدایت نہیں دیتا. ایک قرآن کا بھی یہی نوعیت اور مزاج ہے، اور حدیث کی بھی. صحیح. یہ قرآن و حدیث آپ کو پھر ہدایت نہیں دیتے، آپ کے ان خیالات کے لیے دلائل فراہم کرتے ہیں. صحیح. کیونکہ آپ پہلی ایک اپروچ سے بیک آف مائنڈ میں ایک اپروچ لے کے آپ اپروچ پڑھتے لے ہیں، کر آ رہے ہیں. تو آپ کو صرف دلائل ملتے ہیں آپ کی اس اپروچ کے لیے. صحیح. ہدایت نہیں ملتی. بالکل. ہدایت اگر لینی ہے تو آپ خالی ذہن ہو کے پڑھیں. سبحان اللہ. سابقہ خیالات سے بالکل نکل کے بالکل تو ٹھیک. بالکل خالی ذہن ہو کے پڑھیں تو پھر آپ کو سے وگرنہ تو خیر. وہ جو اس کے اوپر اقبال نے بھی بہت بات کی ہے کہ جب تک یہ لا اور اللہ کا جو تعلق ہے نا، صحیح. لا اور اللہ کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جب تک جو وہ مادہ جو انسان کے اندر برے خیالات اور آلودہ خیالات، ایک زمین میں آپ نے کاشتکاری کرنی ہے، جب تک اس میں سے جڑی بوٹیاں نہیں نکال لیں گے اس میں کبھی اچھی فصل نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. تو اچھی فصل آپ نے اگانی ہے کہیں، زبردست. تو پہلے جڑی بوٹیاں سابقہ خیالات سے، آلودگیوں سے نکلے. بالکل ٹھیک. فکری تجرد کے ساتھ قرآن کو پڑھیں. اسی طرح یہ قرآن عملی کتاب ہے. اس کو عمل ساتھ ساتھ جو جتنا پتہ ہو عمل کرنا شروع کر دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بالکل ٹھیک. پھر اعتصام، اس کے ساتھ جڑ جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ بالکل لا تعلق ہو کے پڑھیں. خیر یہ میں جلدی پوائنٹس اس لیے بتا رہا ہوں جی. کہ ان کی ہر ایک کی الگ الگ تفصیلات. صحیح. کہنے کی بات یہ ہے کہ جب تک انسان ان پری ریکوزٹس کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتا، قرآن سے آپ ثواب لے سکتے ہیں، ہدایت نہیں لے سکتے. آپ قرآن سے علم لے سکتے ہیں، آپ فہم لے سکتے ہیں، آپ جو بھی لے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. دیکھیں قرآن کو پڑھنا ثواب ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ہے. قرآن کو ترجمہ فہم حاصل کرنا ثواب ہے. بالکل ٹھیک. مقصد نہیں ہے. مقصد وہ بڑا مقصد ہے کہ آپ نے ہدایت لینی ہے. اس کے راستے میں آنے والی ساری چیزیں ثواب ہے. لیکن اگر آپ راستے کی کسی چیز کو مقصد بنا لیں گے تو پھر آپ اصل ہدایت تک، اصل ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکتے. جزاک اللہ شیخ. بہت کمپریہنسولی آپ نے ساری باتیں کی. میں تھوڑا سا سمرائز بھی کرتا ہوں. ایک سب سے پہلے آپ نے مقصد بتایا، اس کی تھیم بتائی، متشابہات کے بارے میں بڑے زبردست اصول آپ نے بتائے.
پھر آپ نے یہ جو 5 ماشاءاللہ قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے مینرز بتائے. تو میں جاننا چاہوں گا تھوڑا سا اسپیسیفک بھی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا, آڈینس بھی جاننا چاہتی ہے. اچھا, پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے کہا قرآن ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت اس سے لینی ہے. کیا حدیث بھی ہدایت کا ذریعہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث تو بعد میں کلیکٹ ہوئی ہیں, تو صرف قرآن کو مرکز اپنا بنا کر جو ہے وہ پڑھا جائے. حدیث کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں لوگوں کے, اسپیشلی آج کے دور میں یہ ایک بڑا فتنہ کھڑا ہوا ہے کہ نہیں حدیث تو جی 250 سال 300 سال بعد جمع ہوئی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کہی ہوئی بات جو ہے وہ ایز اٹ از ہم تک پہنچ جائے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو اس پہ تھوڑا. دیکھیں جی, ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن نے جب ہم محفوظیت کی بات کی ہے نا, قرآن کی حفاظت کی بات کی ہے, وہاں یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے یہ ہم نے جملے نازل کیے ہیں اس کی ہم نے حفاظت کی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ذکر کہتے ہیں نصیحت کو, اور نصیحت جو ہے قرآن کی نصیحت مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک صاحب قرآن کا اسوہ ساتھ نہ ہو. لہٰذا جب آپ ذکر کی بات کرتے ہیں تو ذکر میں قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کا اسوہ اور آپ کی سنت اس کے شامل ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جانا ممکن ہی نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہ سنیں. تیسری بات یہ ہے, اس لیے کہ ڈیوٹی ان کی تھی نا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. آپ پر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے. تو وہ اگر اسوہ محفوظ نہیں ہوگا تو کون بتائے گا؟ صحیح. لہٰذا محفوظیت قرآن کا کوئی مطلب نہیں ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ساتھ اور آپ کے فرامین آپ کی سنت محفوظ نہ ہو. تیسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا, سورس قرآن کا اور سورس حدیث کا وہ سیم ہے. ہاں صحیح. دل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا, اور دل میں کوئی بات ہو کسی کی تو دوسروں کو کیسے پتہ چلتی ہے؟ زبان سے جب بتا. دوسروں کو پتہ اس وقت چلتی ہے جب آدمی زبان سے بولے یا کچھ کر کے دکھائے. صحیح. یا کوئی اشارہ دے. بالکل ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ حدیث ہے, آپ جو کر کے دکھاتے ہیں وہ حدیث ہے, آپ خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ حدیث ہے. صحیح. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے وہ حدیث ہے نا. جی ہاں, جی ہاں. یعنی ہم نے, آپ ڈیفینیشن حدیث کی دیکھیں, ما صدر عن النبی من قول او فعل او تقریر. زبردست. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہو, چاہے وہ قولی طور پر ہو, چاہے فعلی طور پر ہو, چاہے تقریری طور پر. صحیح. تقریر کا مطلب ہوتا ہے برقرار رکھنا. تقریر کا مطلب تقریر کرنا نہیں ہوتا, بالکل, بلکہ برقرار رکھنا. صحیح. کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا ہو, آپ نے اس کو برقرار رکھا, قرر یقرر تقریر. بالکل ٹھیک. اچھا, تینوں حدیث ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں تو حدیث ہے, آپ نے بولا تو قرآن, آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے, ہاں جی, تو یہ قرآن بنا. بالکل ٹھیک. تو حجت اول تو حدیث ہے. صحیح. یعنی ہم اندازہ کریں کہ ہم کس قدر مخمسے میں پھنسے ہوئے ہیں. جی. کہ جس سورس سے قرآن نکلا ہے اسی سورس سے حدیث نکلی ہے, بلکہ حدیث کی وجہ سے قرآن نکلا ہے. جی جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اقدس سے کوئی چیز بولی ہے تو وہ حدیث بنی ہے. یہ اعتراض کرنا کہ حدیث بعد میں, اب دیکھیں وہی صحابہ کرام ہے قرآن بیان کرنے والے. صحیح بات, صحیح بات. وہی صحابہ کرام ہیں حدیث بیان کرنے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ذمہ لگا کے اس دنیا سے تشریف لے گئے. جی ہاں, آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. صحیح بات. جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو غیر موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ جو پہنچا ہے انہی سورسز سے پہنچا ہے. رہ گئی بات یہ کہ ظاہر ہے حدیث کو اس طرح سے حفظ کرنے کا انتظام نہیں تھا جس طرح سے قرآن کو حفظ کرنے کا انتظام. لیکن حدیث بھی بنیادی طور پر, حدیث کی حفاظت بھی بذریعہ حفظ ہوئی ہے. اس کا اول سورس اس کا بھی حفظ ہے. ٹھیک. کتابت بعد میں ہوئی ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کتابت ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. بعد میں بھی ہوتی رہی, ہر دور میں. صرف یہ ہے کہ اس کو اس شکل میں, جس شکل میں آج کتابیں موجود ہیں, یہ تدوین بعد میں ہوئی ہے. بعد میں ہوئی ہے, ورنہ محفوظ تو تھی حدیث, محفوظ تو تھی صحابہ کے دل میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حدیث لکھی ہوئی موجود تھی. لوگوں کے پاس صحیفے موجود تھے. اچھا, صحیفہ حمام بن منبہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے لکھا, وہ تو ابھی تک محفوظ ہے, اب الگ سے چھپ بھی گیا ہے. زبردست. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پورا ایک جامع
کتاب تھی زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر لکھی ہوئی. اسی طرح صحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس تھا. صحیح صحیح تو صحیح. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحیفے موجود تھے, لیکن بنیادی چونکہ کتابت تھی نہیں, نہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کتابت تھا, نہ حدیث کی حفاظت کا ذریعہ کتابت تھا. صحیح. اس لیے جب یہ کتابت کا رواج عام ہوا تو پھر اس کے بعد لکھی گئی. اب دیکھیں آپ, قرآن بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا, وہ بھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھا گیا. تو آپ کہہ دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھا گیا لہٰذا اس کو نہیں مانتے. اس لیے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. دوسری ایک آدھ بات میں ویسے ہی تھوڑا آن اے لائٹر موڈ, لیکن اس کے اندر بھی بڑی وزڈم ہے جی, کہ قرآن نے کہا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم, تمہارے لیے یعنی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں یہ مثال خاص طور پہ اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں بات آتی. ویسے تو دیکھیں قرآن ہے واقیم الصلاۃ, قرآن نے تو کہا واقیم الصلاۃ, تو صلاۃ قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر صلاۃ کے آج اگر لغت کی مدد سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو صلاۃ کے 22 معنی ہیں لغت کے اندر. صحیح. اور یہ جو ہم باربیکیو بناتے ہیں یہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے. اچھا. بانس کو سیدھا کرنے کے لیے جو آگ پہ تپایا جاتا ہے وہ بھی صلاۃ کے معنوں میں ہے. صحیح صحیح صحیح. حتیٰ کہ انسان جو اگر کولے مٹکا کے اور کندھے اچکا کے خاص قسم کی جو چال چلتا ہے اس کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے. اور اس طرح سے اچھا کوئی آدمی کہے اقیم الصلاۃ کا معنی ڈانس کرنا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. کوئی کہے اقیم الصلاۃ کا معنی باربیکیو کھانا ہے. کوئی کہے جناب کہ بانس سیدھے کرنا ہے, سونا جو ہے وہ اس کا میل کچیل نکالنا ہے. صحیح. یہ نہیں کہا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معنی متعین ہو گیا. کیسے متعین ہوا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی, صحیح, اس طرح سے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ٹھیک. اب وہ مفہوم متعین ہو گیا. اب قیامت تک کے لیے کوئی شخص کہے اقیم الصلاۃ کا یہ معنی ہو سکتا ہے, یہ معنی ہو سکتا ہے, کرتا رہے, وہ تو متعین ہو گیا. متعین ہو گیا. اب اس کے بعد وہ لغت کی مدد سے اس کو چینج نہیں کر سکتا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا دی. اچھا, قرآن نے کہا کہ مردار اور خون حرام ہے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3, جی, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173, صحیح, سورہ نحل کی آیت نمبر 115, خون اور مردار حرام, خون اور مردار حرام. ٹھیک. اب ظاہر المیتہ اور الدم کا معنی ہے ہر قسم کا خون اور ہر قسم کا مردار. صحیح ہو گیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان و دمان, 2 قسم کے مردار اور 2 قسم کے جو خون ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہے. صحیح. اب وہ جو 2 مردار آپ نے حلال فرمائے, الحوت والجراد, مکڑی اور مکھی, مکڑی اور مچھلی, اور اس میں فرمایا کہ والکبد والطحال, وہ جو ہیں خون, وہ الکبد والطحال, وہ جگر اور تلی کہہ لیں یا کلیجی کہہ لیں, وہ جمے ہوئے خون ہوتے ہیں. جی. اب گویا وہ جو مردار ہے نا مچھلی کا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جائز ہوا ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ حجیت حدیث کو نہیں مانتے, کم از کم مچھلی کھانا تو چھوڑے یا اس کو ذبح کر کے کھایا کرے. تو جب وہ مچھلی کا مردار کھا لیتے ہیں تو پھر حدیث کی حجیت کے تو وہ قائل ہیں. صحیح بات ہے. جو آدمی مچھلی کھاتا ہے اور اس کو اسی طرح پکڑ کے کھاتا ہے بغیر ذبح کیے, تو اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت کی حدیث کا قائل. لہٰذا اس کو یہ بالکل ایک مغالطہ ہے. جی. نبی کریم اچھا, اور پھر جو آدمی حدیث کے بارے میں مشکوک ہے نا, علی بھائی حدیث کے بارے میں سوال وہ کرے جو پہلے حدیث کو پڑھے. صحیح. آپ نے فزکس پڑھی ہے تو فزکس کے بارے میں وہ سوال کریں جو پہلے فزکس پڑھے. ہاں جی. کیمسٹری کے بارے میں وہ سوال کریں جو پہلے کیمسٹری پڑھے. بالکل ٹھیک. جس نے کیمسٹری پڑھی نہیں ہے وہ یہ سوال کر دے کہ H2O کیوں ہے. ٹھیک. مطلب HO2 کیوں نہیں. صحیح. مطلب میں کہہ دیتا ہوں آج کہ آپ H2O نہ کہیں, آپ HO2 کہیں. صحیح. تو آپ ظاہر ہے مجھے کہیں گے کہ پاگل آدمی. کیوں؟ مجھے کیمسٹری کا نہیں پتا, مجھے نہیں پتا کہ H2 کیوں ہے اور O سادہ سنگل کیوں ہے, مجھے نہیں پتا. میں پہلے ثابت کروں, میں پہلے فارمولہ جانوں کس وجہ سے یہ ہوا, پھر پڑھنے کے بعد پھر میں اس کی بات کروں. تو سیم کیس ہے, حدیث کی جو سائنس ہے وہ کیمسٹری اور فزکس کی سائنس سے زیادہ پریسائزڈ ہے. زبردست زبردست. لیکن آپ پہلے پڑھیں تو صحیح اس کو.
بالکل. اور جب تک آپ اس کو پڑھیں گے نہیں, آپ اس سائنس کو جانتے نہیں, آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. زبردست. اعتراض وہ کرے جو پہلے پڑھے. بالکل ٹھیک. لہٰذا بچے, میں ایک بچہ مجھے کہتا جی وہ سنا ہے جی حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی. میں نے کہا بیٹا کیا کرتے ہو آپ؟ کہتے میں ایف اے میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا میرا بیٹا آپ ابھی یہ سوال نہ کرو, آپ پہلے ایف اے کرنے کے بعد حدیث پڑھو. بالکل ٹھیک. حدیث پڑھنے کے بعد پھر آپ سوال کرنا. صحیح. لہٰذا یہ اس کے اندر پوری پریسیجن ہے. بلکہ دیکھیں آپ فزکس کو آپ جانتے ہیں, اور فزکس کی جو سائنس ہے وہ تو کبھی ایکوریٹ ہوتی نہیں. ہاں جی, ایسے ہی ایسے ہی. اس کے اندر تو پروبیبلٹی ہے. جی ہاں, جی ہاں. اور وہ پروبیبلٹی, اتنی پروبیبلٹی اس میں نہیں ہے. جی. اس کے اندر تو پریسیجن ہے. جی ہاں, جی ہاں. لہٰذا آپ جب پڑھیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ حدیث سائنس جو ہے بڑی پریسائز سائنس ہے. صحیح بات. تو جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں اور جو لوگ اس کے یعنی حدیث کے بارے میں جو بھی بات کرتے ہیں, دراصل وہ حدیث سے ناواقف ہیں. ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ علم حدیث پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد پھر میں عرض کروں, میں نام نہیں لینا چاہتا, بر صغیر کے بڑے بڑے مفسر, بڑے بڑے علماء جنہوں نے تفسیر میں خدمات دی ہیں, جی, لیکن جب انہوں نے حدیث پہ اعتراض کیا ہے نا, وہ اتنا ادنا اور سطحی اعتراض ہے کہ انہوں نے خود پڑھا ہی نہیں. ان کا فیلڈ تفسیر تھا. تفسیر پڑھ کے وہ ٹھیک ہے آپ تفسیر پہ بات کریں, ان پہ اس پہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ اس کو لوگوں تک پھیلائیں. جی ہاں. لیکن جب آپ حدیث کی بات کرتے ہیں تو پہلے آپ حدیث پڑھیں, بے شک, اور پڑھنے کے بعد پھر بات کریں. بہت ریزنیبل شیخ آپ نے پوائنٹ بتایا. بلکہ مزے کی بات کہ یہی کچھ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, یہ ایرسٹوٹل اور پلاٹو کے کوٹس کو اس طرح مانتے ہیں جو کہ ہزاروں سال پرانے, حدیث سے بھی اتنے پرانے, ان کو یہ کہتے ہیں وہ اوتھینٹک ہے, وہ ہم تک صحیح پہنچا ہے, لیکن حدیث پہ اعتراض ہو جاتا ہے. تو آپ نے جو بات کی نا کہ حدیث محفوظ ہے اور بعد میں لکھی بعد میں گئی, لیکن الحمدللہ اس کا جو محفوظ ہونے کا ایک پروسیس تھا وہ تو تھا ہی. میں اسپیسیفکلی سائنس پہ اگر بات کرنا چاہوں تو اصل میں شیخ آج کل جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک سینٹینس مجھے یاد ہے, آپ نے بھی یہ کہا کہ قرآن ہر دور کے لیے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات شروع وہاں سے ہوئی, اپروچ فیمس وہاں سے ہوئی. انہوں نے کہا کہ آج چونکہ سائنس کا عروج ہے, سائنس کو باقاعدہ مذہب مانتے ہیں گورے تو ڈیفینیٹلی, لیکن ہمارا بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے متاثر ہے, کافی سائنس سے متاثر ہے, سائنس کی خدمات بھی بڑھی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس اپروچ کو استعمال کرنا کہ ہم چلو پڑھے لکھے طبقے پہ ایک امپریشن ڈالنے کے لیے, تھوڑا سا روب ڈالنے کے لیے قرآن مجید کا ہم کچھ سائنس کی بات کریں, تھوڑا انہیں سمجھانے کے لیے, تو اس میں کیا کیئر کرنی چاہیے, اور یہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ؟ دیکھیں سائنس ایک علم ہے. علم کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں, ایک علم وحی ہے اور ایک ہے انسان کا وہ پوٹینشل فار نالج جو اللہ کریم نے ابتدائی آفرینش اس میں رکھ دیا تھا. علم آدم الاسماء کلھا. بالکل ٹھیک. انسان کو بطور انسان, بطور جنس اللہ کریم نے ساری کائنات کا علم بطور ایز اے پوٹینشل رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب اس نے ایکسپلور کرنا ہے, وہ ساری زندگی ایکسپلور کرتا رہے. اس کو ہم بالکل ناجائز علم نہیں کہہ سکتے, یہ بالکل جائز علم ہے. آپ سائنس پڑھیں, ساری زندگی پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے. آپ پڑھیں, علم حاصل کریں, ایمان آپ کا علم وحی پہ ہونا چاہیے. زبردست. علم وحی وہ میں جیسے پہلے عرض کیا پریسائزڈ بھی ہے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے پاس آیا. علم وحی ایمان رکھنے کی چیز ہے, سائنس جاننے کی چیز ہے. لیکن ایک بات آپ سمجھ لیں کہ سائنس جب ہم کہتے ہیں تو نیچرل سائنس جو نیچرل فینومیناز ہیں ارد گرد کی کائنات ہے اس سے متعلق ہے. جی. لہٰذا آپ ساری زندگی ایکسپلور کرتے رہیں. یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے. صحیح. قرآن بھی اسی کا نازل کرتا ہے. لہٰذا اس میں دو باتوں کو آپ دیکھیں, ریلیٹ کریں. یہ جو قرآن کے جملے ہیں, قرآن کے سینٹینسز ہیں, ان کو ہم جملے نہیں کہتے. جی. حالانکہ جملہ عربی زبان کا لفظ ہے. صحیح. لیکن عربی زبان کا ہم ان کو قرآن کی آیات کو جملے کیوں نہیں کہتے؟ ہم ان کو آیات کہتے ہیں کیونکہ اللہ کریم نے ان کو آیات کہا ہے. صحیح. یہ آیات ہیں. اور جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات ہے اس میں بھی آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. صحیح. ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی آیات ہیں, قرآن کے اندر بھی آیات ہیں. بالکل صحیح. یہ بھی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی, اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی. بالکل ٹھیک. فرق کیا ہے؟
فرق یہ ہے کہ ان دونوں کے اندر مطابقت ہے. ممکن نہیں ہے کہ آفاق و انفس کی کوئی نشانی وہ اللہ کے قرآن میں بیان کردہ نشانی کے خلاف ہو. یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. صحیح. لہٰذا یہ ضرور ممکن ہے کہ آپ کے ایکسپلور کرنے میں کوئی کمی ہو. ہاں صحیح. یہ ضرور ممکن ہے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر سائنس کسی بھی الٹیمیٹ رزلٹ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ الٹیمیٹ رزلٹ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. صحیح صحیح. اس کو قرآن نے خود کہا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم. ہم ان کو ان قریب نشانیاں دکھائیں گے سبحان اللہ. سبحان آفاق و انفس کی. آفاق کائنات آپ ایسٹرانومی کہہ لیں, ایسٹرالوجی کہہ لیں, آپ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات جو بھی ہے, اور انفس کا مطلب ہے وجود انسان کا. ان کے اندر اب دیکھیں نئی نئی تحقیقات ہو رہی, نئی نئی چیزیں آ رہی, یہ نشانیاں ہیں. جی جی. کیا ہوگا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ان کے اوپر واضح ہوگا کہ جو قرآن نے کہا ہے وہی حق. وہی حق ہے. لہٰذا ان دونوں میں کوئی ایسی تفاوت نہیں ہے, ایسا کوئی فرق نہیں ہے, ان میں موافقت ہے. صحیح. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو ایکسپلوریشن آف نالج کا پروسیس ہے وہ ہر دور میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے. وہ چینج بھی ہوتا ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے. سائنس آج نتیجہ اور رکھتی ہے, کل کو اور رکھتی ہے. لیکن کسی بھی فیلڈ میں جب الٹیمیٹ نتیجہ ہوگا تو وہ کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوگا. لہٰذا یہ آپ اس کو پوٹینشیل نالج کہیں اور اس کو ایکسپلور کرنا, انسان اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرے, تحقیقات جو ہو رہی ہیں نئی نئی, یہ بالکل مستحسن ہے. صحیح. اس کو کرتے رہنا چاہیے. صحیح. اللہ نے جو انسان کی نیچر بنائی ہے یہ اس کے اندر شامل ہے. بالکل صحیح. اور لیکن جو ایمان رکھنا ہے وہ علم وحی پہ ہے. بہترین. وہ علم سائنس پہ یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر ایمان رکھنا نہیں. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں تاریخ کا علم بھی ہو, سوشل سائنسز کا علم بھی ہو, اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا تو ضروری نہیں ہے. بلکہ ایمان تاریخ کی بات, ہم کہتے ہیں ہسٹوریکل فیکٹ. جی. ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آج آپ کتاب لکھیں ہسٹری کی, کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو محمد علی صاحب آج کتاب لکھ دیں اور واقعات کو توڑ مروڑ کے لکھ دیں, آج کوئی نہیں دیکھے گا, 50 سال بعد یہ ہسٹوریکل فیکٹ بن جائے گا. اس میں کون سی, یہ تو بڑا زرخیز فیلڈ ہے کہ آپ جو مرضی لکھیں. تو پھر کیا کریں گے؟ نالج کی بنیاد ایمان رکھنے کے لیے وہ کتاب و سنت ہے. اس پر آپ ایمان رکھیں گے اور ہسٹری کا بھی مطالعہ کریں, فزکس کا بھی مطالعہ کریں, کیمسٹری کا بھی کریں, ساری دنیا کے نالج پڑھیں, مطالعہ کریں, ایمان اس پر رکھیں. زبردست. ہر وہ چیز درست ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اور ہر وہ چیز غلط ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے. اور اگر کوئی چیز نہ خلاف ہے نہ مطابق ہے تو اس کے اوپر آپ کو مرضی ہے کمنٹ آپ دے دیں یا کہیں کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ایک حتمی وہ فیصلہ کر لینا اس سے یہی مراد ہے یا جو میں اخذ کر چکا ہوں وہی ہے, تو وہ ظاہر ہے قرآن مجید میں. لہٰذا سارے علوم کی بنیادیں قرآن میں ہیں. جی. لیکن ان تمام علوم کو جب انسان اپنی جو اس انسان کے اندر پوٹینشل ہے اس کے تھرو جب ایکسپلور کرتا ہے تو اس کے اندر تو نقص بھی ہو سکتا ہے, کمی بھی ہو سکتی ہے, ابھی راستے کی چیز ہو سکتی ہے, تو حتمیت پہ پہنچنے کے لیے وقت لگ سکتا ہے. جی. لہٰذا وہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی محکم آیات اور متشابہ, جی, تو پاسبل ہے کہ ایک آیت آج متشابہ ہو اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ محکم ہو جائے. وہ یعنی اور وہ کس سے ہوگی؟ وہ سائنسی تحقیقات سے ہوگی. جی جی. کوئی نئی چیز سامنے آ جائے. صحیح. اور جو میں نے مثال دی تھی وہ یخلق ما لا تعلمون, اور ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ متشابہ تھی. صحیح. کہ کیا پیدا کرے گا؟ جی. کچھ نہیں پتا. آج وہ ریل گاڑی, وہ کاریں, وہ ہوائی جہاز وہ پیدا ہو گئے. جی. لیکن یہ ابھی بھی ایک پہلو اس کا محکم ہے, ایک پہلو ابھی بھی متشابہ ہے کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے اور بہت ساری چیزیں پیدا ہو جائیں. ابھی تو سمندر بھی کتنا کم ایکسپلور ہوا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کریچرز ہیں. تو تھوڑا سا میں اور اسپیسیفک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بات کی کہ اللہ تعالیٰ آفاق میں اور ود ان یور سیلف دکھائے گا سائنس. تو ایسٹرو فزکس ایک بڑی ہی گروئنگ فیلڈ ہے, بلکہ 2 فیلڈز جو ہے نا شیخ, ایک سائیکالوجی اور ایسٹرو فزکس, یہ آج کی نا گوروں کی پیک کی فیلڈز چل رہی ہیں. پازیٹیو سائیکالوجی میں پڑھ رہا ہوں شیخ, تو وہ میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے احادیث کی نا, انہوں نے احادیث سے اصول لیے ہوئے سارے, لیکن گورے اب اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ بتاتی ہے ہمیں, برین باقاعدہ MRI اسکینز ہو کے پروف کر رہے ہیں وہ کہ انسان کی اگر سوچ ایسی رہے
تو وہ ہیلدی رہے گا, ایسی رہے, تو وہ سارے ایسا محسوس ہوتا ہے, بلکہ 100% احادیث سے اخذ اصول ہے. معلوم ہے اس پہ ہمارے ادارے سے پی ایچ ڈی ہوئی ہے. اچھا ہمارے ادارے سے پی ایچ ڈی ہوئی ہے پازیٹیو سائیکالوجی پہ. زبردست. پرما ماڈل آف جی پازیٹیو سائیکالوجی ہاں ان دا لائٹ آف قرآن اور سنہ. زبردست. بہت پی ایچ ڈی وہ مطلب مکمل ہو گیا تقریباً. ماشاء اللہ, بہترین جی بہترین. تو اسی طرح ایسٹرو فزکس میں اب وہ ایکسپلور کر رہے ہیں گیلیکسیز کو, پھر نئے نئے کانسیپٹس دے رہے ہیں. ان کانسیپٹس میں میں انشاءاللہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے. جیسے پاپولر سائنس میں نا ایک تو ایلینس کا ٹاپک بڑا کھلا ہوا ہے, تو اسی طرح پورٹلز کے بارے میں آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ پوچھنا بھی چاہوں گا. پورٹلز کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ گیٹ ویز ہیں آسمانوں میں, وارم ہولز ہیں, اور یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان بہت جلدی جا سکتا ہے ان دروازوں کے تھرو. ہائپوتھیٹیکل کانسیپٹ ہے, ابھی فیکچوئل نہیں ہے, لیکن یہ بہت مشہور ایک سائنٹسٹ میں ڈبیٹ چلی ہوئی ہے, اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ہیں آسمان میں ہیں لیکن ہڈن ہے, ہمیں سم ہاؤ نہیں ابھی نظر آ رہے. تو کچھ لوگ قرآن مجید سے سورہ کہف سے خصوصاً, جیسے میں آپ کو ایک اسپیسیفک ہو کے مثال دیتا ہوں کہ ذوالقرنین علیہ السلام کا جو سفر ہے اس پہ بہت سے کومنٹس میں نے پڑھے بھی اور سنے بھی کہ انہوں نے ایک اور ڈائمنشن, ایک اور دنیا میں ٹریول کیا. وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو جگہ بتائی گئی وہاں پہ اللہ نے بتایا نا کہ تمہیں سرنگ بنتی نظر آئے گی سمندر میں, مچھلی زندہ ہو جائے گی تمہاری, زندہ ہو کے وہ پھر بھاگ بھی گئی وہاں سے. تو وہ کہتے ہیں جو سرنگ کا ورڈ ہے یہ پورٹلز کی شکل اسی طرح ہوتی ہے, یہ سمندر میں بھی بن سکتے ہیں, آسمانوں میں بھی بن سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے ٹائم ٹریول کا, انٹر گلیکٹک ٹریول کا, اور ٹائم ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ ملتا ہے. ٹائم ریلیٹیو ہے. اصحاب کہف کے واقعے سے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ 309 سال سوئے, لیکن یہ کہ جب اٹھے تو ان کے لیے وہ چند گھنٹے تھے. تو وہ کہتے ہیں آج فزکس اس پہ بات کر رہی ہے ریلیٹیوٹی آف ٹائم یا ٹائم ڈائلیشن کے اوپر. تو یہ اپروچ ٹھیک ہے, اس طرح سے اسپیسیفک ہونا یا ایک تھاٹ دینا لوگوں کو کہ سوچو تو صحیح, کیا پتہ واقعی انٹر گلیکٹک ٹریول ہو, یا پورٹلز کی باتیں ہو رہی ہیں, یا ایلینز کی باتیں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا ہے. یہ تجسس لوگوں میں, اس کو میں کیا کہوں, کیوریوسٹی قائم کرنا لوگوں میں. یہ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن کی اس طرح کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن جس کے بارے میں ہمیں کوئی ہمارے آثار میں سے کوئی چیز نہیں ملتی, اور آثار سے مراد احادیث, اقوال صحابہ, اقوال تابعین, بالکل ٹھیک, جو ہمارا اصل اثاثہ ہے, جی, جو سورس آف نالج ہے, سورس آف نالج, اس سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی. ٹھیک ہے, اور وہ سائنٹیفک ریسرچز کا نتیجہ ہے. اگر تو وہ نتیجہ ہے اور قرآن کے مطابق ہے, جیسے میں نے عرض کیا, وہ تو اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. صحیح. لیکن یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہی ہیں تو اسپیکولیشنز ہیں. ہاں, اور یہ ایسے ہی مستقبل کے بارے میں ایک آدمی اسپیکولیٹ کرتا ہے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ان اسپیکولیشنز کو تو آپ دیکھیں کہ لاجیکلی بھی اس دور کو, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, 21ویں صدی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لاجیکل پازیٹیوزم کی صدی ہے. صحیح, منطقی اثباتیت کی صدی. اب منطقی اثباتیت کوئی چیز لاجیکلی آپ اس کو پروو نہیں کر سکتے تو وہ نہیں ہے. ٹھیک. تو یہ اٹ سیلف لاجیکل پازیٹیوزم کے خلاف ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اسپیکولیشنز کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. یعنی آپ اس لاجک کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ اس اللہ پر تو بلیو نہیں کرتے جس کا کانسیپٹ قرآن دیتا ہے, جس کا کانسیپٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے. اس کو آپ اس لیے نہیں تسلیم کرتے, جنت دوزخ کو آپ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری لاجک جو ہے ہماری, ہم اس کو منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. ہمارے پاس وہ دلائل جو ہمارے پاس ہمارے اگرچہ وہ بھی سیلف میڈ ہیں, اس کے ذریعے سے ثابت نہیں ہوتی, لہذا اس کو نہیں مانتے. تو یہ چیزیں جو اسپیکولیشنز ہیں, یہ کیسے, مطلب آپ دیکھیں, آپ مجھے بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ بہت ساری موویز بھی اس طرح سے بن رہی ہیں اور سارا کچھ, آپ اندازہ کریں ان چیزوں پر بلیو کیسے ہو گیا. اصل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چکر کیا ہے, ایشو یہ ہے, انسان کو اللہ نے ایک محدود قوت مدرکہ عطا فرمائی ہے. یہ اس کی ادراک کی ایک حد ہے. اس سے مراد تھوڑا سا انسان کی سمجھ کی ایک حد ہے. سمجھ گیا جی. انسان ساری چیز نہیں سمجھ سکتا. صحیح. اور جب وہ اس کی حد آ جاتی ہے نا, تو اس کے بعد جب اس کو کوئی تفہیم نہیں حاصل ہو پاتی تو یہ اس کو ان باتوں کو پھر اسپیکولیٹ کرتا ہے.
قرآن نے اس کی تسکین کا جو سامان دیا ہے، اس کی اسپیکولیشنز کی تسکین کا، وہ یہ ہے کل من عند ربنا، بالکل ٹھیک، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے. صحیح. تو جب ہم رب کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم پریشان ہوں گے. پھر آپ اس کو ایلینز کہیں، آپ اس کو کوئی اور نام دیں، صحیح. آپ جو مرضی کہتے رہیں، وہ بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر نیچرل جی اینٹیٹی کی نیڈ آپ کے کانسیپٹ کو ہے، ہاں، آپ کے تصور کو ایک ضرورت ہے کہ بالکل آپ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کریں. صحیح بات. تو اس سپر نیچرل اینٹیٹی کو تسلیم کرنے میں آپ کو بڑا تردد ہے، کیونکہ اس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے، اور مذہب میں سے پھر اسلام کے ساتھ ہے. صحیح. تو اس کو آپ نہیں مانتے، لہٰذا اپنی اسپیکولیشنز کے اندر آپ آگے سے آگے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے. لہٰذا وہ اپنی اس فطرت کو یعنی یوں کہہ لیں ایک تھرسٹ تو موجود ہے، اس تھرسٹ کو کوئنچ کرنے کے لیے یہ نئی نئی چیزیں وہ دیتے رہتے ہیں. اس سے بھی انسان کی تسکین ہوتی نہیں ہے، اس سے اور زیادہ تجسس بڑھتا ہے. صحیح. تجسس کو ایک دم انسان کو یہ پیاس بجھتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان کا اظہار کرتا ہے. صحیح. اور وہ جب ہو جائے تو انسان کو فوراً الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ یاد آ جائے تو انسان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. لیکن یہ چونکہ وہ اس چاشنی سے وہ لوگ محروم ہیں، تو وہ اپنی اسپیکولیشنز کر کے اصل میں اپنی اس نیڈ کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، اس ضرورت کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ضرورت اس طرح مکمل نہیں ہوتی. رہ گئی بات کہ کیا قرآن سے ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور کیا قرآن کی جو سارابا کی بات کی تو سرنگ ہے اور اس سے اس طرح کے پورٹلز بنتے ہیں، مستقبل میں کوئی چیز ایسی ہو بالکل پاسبل ہے. ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایسے ہی ہوگا. مستقبل کے کسی واقعے کے بارے میں، مستقبل کی کسی پاسبلٹی کے بارے میں، یہ اوپن پاسبلٹیز کی دنیا ہے، صحیح. غیر معین امکانات کی دنیا ہے. ان امکانات کو ہم معین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے معین کر لیا تو یہ دلوں کی ٹیڑھ اور کجی کی دلیل ہے. صحیح بات. اگر آپ نے غیر معین رکھا، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پھر کوئی بات نہیں، ہم اس کو بالکل غلط نہیں کہتے. صحیح. البتہ ذوالقرنین کی بات ہو یا جو آپ نے کہا کہ اس نے جو ٹریول کیا، جی اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے ٹائم ٹریول کیا، یا اس کا جو ہے وہ ٹریول کی نوعیت جو تھی وہ ایک سپر نیچرل تھی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اس کو قرآن کی زبان میں بالکل ٹھیک اسی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، تو وہ بالکل قابل فہم ہے. اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ لازمی طور پر اس کو سپر نیچرل رکھے. لہٰذا یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے، اس کی دوسری ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن والے لوگوں کو ہم یہ نہیں کہتے، وہ بالکل غلط کہتے ہیں، لیکن یہ ان کی اسپیکولیشنز ہیں جی جو مستقبل میں کبھی کوئی صحیح ہو بھی سکتی ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر. اور قرآن کے اندر، قرآن تو ہے ہی ایک معجزہ، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک بات کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. صحیح بات. اور لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اور یہ کبھی پڑھنے سے پرانا نہیں ہو سکتا. تو یہ قرآن ایک معجزہ ہے. یہ ہو سکتا ہے مستقبل میں کیا کچھ اس سے پتہ چلے گا، اور لوگ کیا کیا چیزیں اس میں سے نکالیں گے. مے بی اور مے ناٹ بی. بالکل ٹھیک. یہ اس کے لیے کوئی ہم حتمی تعین. دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے کہ قرآن، میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہتا میں آج کل تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. میں نے سمجھا شاید ایم فل کر رہا ہوگا، پی ایچ ڈی کر رہا ہوگا. صحیح. تو میں نے کہا کیا، یہ کئی سال پرانی بات. تو میں نے کہا کیا تحقیق؟ کہتا قرآن پہ تحقیق کر رہا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا ایم فل کر رہے ہو، پی ایچ ڈی کہتے نہیں. میں نے کہا پی ایچ ڈی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا کس ڈگری کے لیے آپ تحقیق؟ کہتے نہیں ڈگری کے لیے نہیں کر رہا. صحیح. تو میں نے کہا کیا تحقیق کر رہے؟ صحیح. باہر لمبی بات ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ وہ آدمی سائنس ٹیچر تھا. اچھا. اور اس نے کہا کہ میں قرآن کی اس طرح کی آیات پڑھتا تھا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ صحیح. اچھا. وہ کہتا ہے میں اس طرح کی چیزیں پڑھتا تھا، تو میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. قرآن کہتا ہے الم تری، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ میں کہتا تھا میں نے تو نہیں دیکھا. تو یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ صحیح. پھر وہ کہتا ہے اس نے نا اپنا جو بی ایس ایڈ کا تھیسس لکھا تھا نا، اس نے قرآن کی 5 پیشین گوئیاں جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے کا امکان تھا، اس نے اس پر لکھا تھا. اور اس نے کہا، چونکہ سائنس ٹیچر تھا، وہ سائنٹیفکلی سوچتا تھا، اس نے اس کو بھی جو قرآن پاک میں ہے نا الذی
جعلکم من الشجر الاخضر نارا، کہ اللہ نے تمہیں یہ سرسبز درخت سے آگ پیدا کی. تو وہ کہتا تھا یہ بھی پیشین گوئی ہے، صحیح. یہ مستقبل میں وقوع پذیر ہوگی. صحیح. وہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو کیا نام ہے درخت جو چھوڑتے ہیں نا جی رات کو، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ، ہاں جی ہاں اب جی، مجھے ایسے اتنا کاربن پتہ بھی ڈائی نہیں ہے آکسائڈ، سائنس کا. کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چھوڑتے ہیں جی اور آکسیجن یہ لیتے ہیں. انہیل کر. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے یہ اگر کاربن مونو آکسائڈ بن جائے تو وہ برننگ گیس ہے. جی ہاں جی ہاں، اچھا اس طرح کا کوئی اس نے مجھے بتایا، وہ برننگ جنگلات گیس میں ہے. آگ بھی لگ جاتی اسی لیے. اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا، اگر وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ ہوگا کہ پیوند کاری کے ذریعے سے ایسے درخت پیدا ہو جائیں گے کہ دیکھیں ایک انٹرپریٹیشن تو اس کی چکماک کا درخت ہے تو اس کی ٹہنیاں رگڑیں تو آگ پیدا ہوتی ہے. صحیح. لیکن وہ کہتا ہے ایک دوسری انٹرپریٹیشن یہ مستقبل میں ہوگی. کیا کہ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک درخت ہوگا اور وہ یہ بار بار یہ کر کے نا پیوند کاری، تو ایک ایسا درخت پیدا کر لیا جائے گا سائنٹیفکلی جس میں سے برننگ گیس نکلے گی. صحیح. اور وہ گھروں میں ہر گھر میں ایک درخت لگا لیا جائے گا، صحیح. بجائے گیس کا سلنڈر لینے کے اور گیس کا کنیکشن لینے کے ہر گھر میں ایک درخت ہوگا. اور اس درخت کے تنے میں جو ہے نا وہ پائپ لگا ہوا ہوگا، اچھا. اور اس میں سے جو ہے گیس نکل رہی ہوگی. اور یہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، صحیح. اور یہ اس میں سے آگ نکل رہی ہوگی. اور کہتے ہیں یہ مستقبل میں وقوع پذیر. اچھا اس طرح کہ اس نے بڑی مطلب حیران کن قسم کی باتیں. اچھا وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچا کرتا تھا، تو ایک دن میں گیا سائنس میوزیم. تو سائنس میوزیم میں کہتا ہے ایک جگہ لکھا ہوا کہ اپنی آواز کی تصویر دیکھیں. تو کہتا ہے میں نے کہا یہ کیا اپنی آواز کی تصویر دیکھیں؟ تو کہنا میں نے وہاں ایک مائک لگا ہوا تھا، اس میں بولا اور سامنے ایسے تصویر آنا شروع کی. وہ تھا کیا کہ انہوں نے صرف وہ اس کو جو ہے نا پانی کے اوپر کچھ سلیٹس رکھی ہوئی تھی، تو وہ آواز کی وجہ سے اس میں وائبریشن پیدا ہوتی تھی اور اس کے نیچے لائٹ لگائی ہوئی تھی. صحیح. اور وہ سامنے اس کی جو ہے نا وہ روشنی پڑتی تھی. صحیح. تو وہ سمپل سا ایک کنیکشن تھا. وہ کہتا کچھ بھی نہیں تھا، میں بولتا تھا تو اس میں سے وہ لہروں کی وجہ سے وہ ایک روشنی، تو کہتے تھے آواز کی تصویر. لیکن کہتا اس سے مجھے آئیڈیا پیدا ہوا. وہ کہتا مجھے آئیڈیا یہ پیدا ہوا کہ جتنے انرجیز ہیں، انرجی کی جتنی بھی قسمیں ہیں، یہ ساری باہم انٹرچینجیبل ہیں. یہ بالکل بالکل ایک دوسرے میں تبدیل ہو جاتی، لا آف کنزرویشن آف انرجی، بڑا سمپل تبدیل ہو جاتی. لہٰذا وہ کہتا میں سوچنا شروع ہو گیا کہ اگر یہ جو ساؤنڈ انرجی ہے یہ وی این انرجی میں چینج ہو جائے تو پھر کیا ہوگا. صحیح. اگر وہ ایسا کوئی پرفیکٹ سرکٹ بنایا جائے جس میں آدمی جو بولے اس کی تصویر نظر آئے تو وہ کیا ہوگا. صحیح. اس پر پھر وہ کہتا ہے میں نے قرآن کو پڑھا تو مجھے قرآن میں سے 370 آیات ملی. اچھا. کہ جس سے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جب آدمی عام گفتگو کرتے ہوئے اس میں بولے گا جی تو اس کی تصویر پرفیکٹ سرکٹ میں بھی ٹھیک نہیں آئے گی. لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو اس کی تصویر بالکل صحیح آئے گی. اچھا اس نے یہ نتیجہ نکالا قرآن پاک کی 370 آیات سے. مثلا وہ کہتا ہے کہ دیکھیں قرآن نے کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، سورہ کہف پہ بھی آیا کہ اللہ نے اپنے بندے پر کچھ کتاب نازل کی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. تو وہ کہتا ہے کہ مثلا میں کہتا ہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے تو اس میں کون سی ٹیڑھ ہے. کہتا ہے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میری گفتگو میں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سادہ فکر ہے، اس میں ٹیڑھ کوئی نہیں ہے. تو کہتا ہے اصل میں اس کا تعلق اس تصویر کے ساتھ ہے کہ میں اگر کہوں کہ مجھے ایک گلاس پانی دے دیجئے، اس میں کہوں اس سرکٹ کے اندر اس کی جو تصویر آئے گی وہ ٹیڑھی میڑھی ہوگی. دنیا کی ہر زبان کی ہر بات کی تصویر ٹیڑھی میڑھی ہوگی سوائے قرآن کے. صحیح. اور قرآن جب پڑھا جائے گا تو اس کی تصویر جو ہے. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو وہ زباندانی کا دور تھا تو قرآن نے سارے زباندانوں کو مات دے دی. صحیح بات. آج ویڈیو کا دور ہے اور قرآن نے ویڈیو کے دور میں ویڈیو والوں کو سب کو مات دے دی. کیا بات. اچھا یہ اس کی اب اندازہ کریں، میں تو وہ سوچ کے اور اس کی باتیں سن کے حیران ہوں. لیکن بہرحال شیخ قرآن کے اندر کیا کچھ ہے جی ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھیں وقوع پذیر ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو ہمارے ایک استاد جو ہے نا اس کو پکڑ کے یو ای ٹی لے گئے اور یو ای ٹی میں الیکٹرانکس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے ملاقات کرو. صحیح. اور انہوں نے بھی اس کی باتیں سن کے ان کا جی یہ جو بات کرتا ہے نا بہرحال ایسا سرکٹ بن جائے تو ہوگا صحیح کچھ نہ کچھ. وہ ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے
کچھ اور ہوگا, ہمیں نہیں پتہ. لہٰذا اس طرح کی جتنی باتیں ہیں قرآن کے بارے میں وہ ہو بھی سکتا ہے, مے بی اور مے ناٹ بی. میں جو سمجھا اب تک شیخ آپ کی بات سے, تھوڑا مجھے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اگر ایک بندہ اس کو مین مقصد کو ہی سمجھتا ہے, مین مقصد, اور اسی کو لے کر چلتا ہے کہ ہاں ہدایت ہی ہے اس کا مقصد, متشابہات کے رولز بھی سمجھتا ہے, تو ویسے ڈسکشن کے طور پہ کچھ حیران کن فیکٹس بتائے, لیکن ساتھ یہ کہہ دے کہ یہ پاسبلٹی ہے, بالکل ضروری نہیں کہ ایسا ہو. شیخ دیکھیں وہ جو واقعہ آپ نے ڈاکٹر محمود غازی اکثر بیان کیا کرتے تھے ڈاکٹر حمید اللہ کا, جو پیرس والے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم, شاید آپ نے سنا ہو وہ واقعہ. یہ ڈاکٹر محمود غازی نے اپنے محاضرات میں بھی یہ واقعہ لکھا. صحیح. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ چونکہ فرانس میں تھے, اور وہ کہتے ہیں میں فرانس میں جتنا عرصہ رہا اوسطاً 2 لوگ روزانہ مسلمان ہوتے رہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی میرے پاس مسلمان ہونے آتا تھا میں لکھ لیتا تھا, اس سے پوچھتا تھا تم مسلمان کیوں ہوئے, تو 7 وجہ لکھ لیتا تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہوئے. وہ یہ واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک فرانس کا جو بہت معروف میوزیشین تھا, بہت بڑا موسیقار تھا, اس کا نام تھا یاک ییلبر. تو وہ آیا میرے پاس اور کہتا ہے میں نے مسلمان ہونا ہے. اچھا. تو کہتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے مسلمان کیوں ہونا ہے, تو اس نے کہا کہ میں اپنے کسی مسلمان دوست کے ساتھ مسلمانوں کی کسی فنکشن میں گیا. میں چونکہ بہت بڑا موسیقار ہوں, مجھے موسیقی کی ساری دھنوں کا پتہ ہے. تو کہتا ہے کہ میں کسی مسلمان دوست کے ساتھ جا رہا تھا, تو ابھی ہم حال میں پہنچے نہیں تھے, تو پہلے ہی مجھے کوئی آواز آئی, تو بڑی شاندار موسیقی تھی. تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا یہ کون سی موسیقی ہے, اس نے کہا یہ موسیقی نہیں ہے, تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کہتا ہم اندر گئے تو وہ تو جناب, وہ کہتا ہے میں تو حیران رہ گیا کہ کیا شاندار موسیقی تھی. تو اس لیے میں نے اس سے متاثر ہو کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کیا بات. اب وہ ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن موسیقی تھوڑی ہے, اور قرآن کی کوئی دھنیں تھوڑی ہیں, اور قرآن کا کیا تعلق موسیقی کے ساتھ. لیکن وہ کہتے ہیں میں اس کی بات سن کے مجھے کک سمجھ نہیں آئی کہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے وجہ لکھ لی کہ یہ اس وجہ سے مسلمان ہوا. بالکل ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے خیر اس کا کوئی استاد مقرر کر دیا کہ اس کے ساتھ پڑھے. تو کچھ عرصے بعد کہتا ہے کہ اس کے استاد کا فون آیا, نہیں پہلے اس کا فون آیا, موسیقار کا, یاک ییلبر کا. اس کا فون آیا کہ یہ تمہارا جو تم نے مجھے جو استاد دیا ہے نا, یہ مجھ سے کوئی چیز چھپا رہا ہے, مجھے ٹھیک نہیں بتا رہا. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہوا, کیا اس سے پوچھا. وہ کہتا ہے جی یہ نا میں نے اس کو پڑھایا ہے, یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. میں نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو افواجا ہے اور فسبح ہے, اس کے درمیان میں کوئی لفظ ہے, وہ بتاؤ کیا ہے. اچھا. تو وہ استاد کہتا ہے میں اس کا کیا کروں. یہ کہتا ہے اس میں لفظ ہے. میں کہتا ہوں لفظ کوئی نہیں ہے. اب یہ جھگڑا تھا, دونوں آ گئے میرے پاس. اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتا ہے میں حیران بھئی میں اس کا کیا کروں. وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو شروع سے پڑھا ہے, ہر قرآن کی ہر آیت اور ہر لفظ میرے ان اصولوں پر پورا اتر رہا ہے. اچھا. جو بھی اس کے کوئی اصول تھے, پتہ نہیں کیا تھے. یہاں آ کے وہ کہتا ہے کوئی لفظ مسنگ ہے. صحیح. تو اب وہ ٹیچر بھی حیران, تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کہتے ہیں میں بھی حیران, میں اس کو کیا کہوں. تو کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا مجھے خیال آیا کہ بچپن میں مجھے قاری صاحب نے انڈیا میں جو قرآن پڑھایا تھا نا, انہوں نے مجھے سختی سے روکا تھا کہ افواجا پہ رکنا نہیں ہے. اچھا. افواجن فسبح پڑھنا ہے. اللہ اکبر. کہتا مجھے بچپن کی وہ بات یاد آئی, اور یہ بھی یاد آیا کہ ایک دفعہ میں رک گیا تھا تو قاری صاحب نے مجھے تھپڑ بھی لگایا تھا. صحیح. کہ تم رکے کیوں. صحیح. تو ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ یہ نا یہاں پہ مسنگ کوئی نہیں ہے, اس کو بس یوں پڑھنا ہے افواجن فسبح بحمد ربک. صحیح. صحیح. تو کہتے ہیں میں نے یہ کہا تو وہ اٹھ کے ناچنے لگا. اللہ. اس کے ناچنے لگا, کہتا ہے اب ٹھیک ہے یہ, اب ٹھیک. صحیح. صحیح. بہرحال ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ آدمی ایک انتہائی مخلص اور بہترین مسلمان کے طور پر زندہ رہا. 1975 میں اس کی وفات ہو گئی. صحیح. لیکن ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کے پاس کون سا علم تھا اور وہ کس علم سے قرآن کو پرکھتا رہا. صحیح. 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 لہٰذا یہ تو معاملہ مے بی اور مے ناٹ بی والا ہے.
اور یہ اس کا تعلق پرسنل ایک وہ اس سے ہے, اس کو آپ کوئی اصول نہیں بنا سکتے, حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ ایک آدمی مجھے ملا, کہتا ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. جی, اس سے میں نے کوئی تحقیق کی ہے, میں نے دنیا کے فنومناز نکالے ہیں, یہ کیا ہے, بارش, یہ وہ, زمین آسمان. اچھا میں نے اس سے 2-3 سوال کیے تو وہ تھوڑا سا رک گیا, کہتا ہے نہیں جو سوال تم کر رہے ہیں اس سے تو تم میری ساری فلسفی کا پتہ چل جائے گا. رک گیا. میں نے کہا نا بتاؤ, ہمیں وہ فلسفی جو ہدایت کے لیے ضروری ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے. صحیح. رہ گئی اس کے علاوہ کوئی فلسفیز, وہ آپ کی اپنی, وہ 19 والا انسان لوگوں نے بہت سارا بنایا ہوا ہے, وہ تو غلط بھی اب, اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس طرح کی باتوں کو ہم کبھی بھی قرآن کی ہدایت کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور ایک دوسرا یہ کہ یہ نا اگر تو اپولوجیٹک اپروچ ہے نا آپ کی, کہ آپ سائنس کو سپیریئر سمجھتے ہوئے قرآن کو پرکھ رہے ہیں, تو یہ تو بہت ہی غلط اپروچ. اور بہت سے لوگوں کی یہ ہے جو اپولوجسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں, جو نا بس اس چیز سے متاثر ہو کے قرآن کو بھی اسی پیمانے پہ پرکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ قرآن کو ہی سپیریئر سمجھتا ہے, لیکن کچھ ڈسکشن کے لیے اگین جیسے میں نے کہا وہ یہ بات کرتا ہے, تو ساتھ کلیئر ضرور کرے کہ یہ میرا ایک فہم ہے لیکن یہ غلط بھی. اس کو آپ سپیریئر یا انفیریئر کی بات ہی نہ کریں. جی, ایمان رکھنے کی چیز صرف قرآن ہے. سبحان سبحان, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. بالکل صحیح, بالکل صحیح. باقی دنیا کا کوئی علم ایمان رکھنے کی چیز. زبردست, بات ختم ہو گئی, بات ختم ہو گئی. وہ اس پر ایمان رکھیں. بالکل ٹھیک. باقی چیزیں ہو بھی سکتی ہیں, نہیں بھی ہو سکتی. صحیح. وہ علوم و فنون ہیں, اس کے اندر آپ تحقیقات بھی کریں, آگے سے آگے جائیں. زبردست. جو اس ایمان کے مطابق ہو اس کو مان لیں, جو اس کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک. اور جو کہیں اس کو نہ ذکر ہو اس کا, تو اس کے بارے میں آپ اپنا کوئی بھی نقطہ نظر رکھ سکتے ہیں. زبردست, زبردست. بہت بات کلیئر ہو گئی شیخ, جزاک اللہ. بس آخری ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن کو کہاں سے پڑھنا شروع کریں. کیا مکی سوراز 30ویں پارے سے ہم ٹرانسلیشن پڑھنا شروع کر دیں, یا سورہ فاتحہ سے ہی شروع کریں؟ اور آپ کے نزدیک میں پرسنل آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بیسٹ ٹرانسلیشنز بھی کچھ بتا دیں, کچھ مختصر اگر کوئی تفسیر پڑھنا چاہے اس پہ بھی گائیڈ کر دیں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو کہاں سے شروع کرنا چاہیے. دیکھیں پہلی جو وحی تھی نزولی اعتبار سے وہ چلی گئی 30ویں پارے میں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے نزولی ترتیب اس وقت کی حکمتوں کے مطابق تھی. صحیح ہو گیا. توقیفی ترتیب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے لگائی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, یہ کسی انسان کی دیوی ترتیب نہیں ہے. یہ لوح محفوظ والی ترتیب توقیفی نبی کریم اس کو توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پر موقوف ہے. لہٰذا یہ ترتیب کہ فلاں صورت شروع میں آئے گی, فلاں اس کے بعد آئے گی, یہ ساری ترتیب گویا اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. صحیح ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں آیت سے پہلے, فلاں آیت کے بعد. لہٰذا وہ جو آیات کی تعداد کا اختلاف ہے نا, کہ 6000, یہ بہت سارے, ایک یہ غلط فگر ہے 6666 لوگ کہتے ہیں آیات, یہ تو بالکل غلط ہے. 6234, ٹھیک, 6235, 6236. صحیح. یہ 3 فگرز ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو 34, 35 اور 36 کا اختلاف ہے یہ بھی روایت پر موقوف ہے. اچھا. یعنی بعض آیات کے بارے میں روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملا کے پڑھا. بالکل ٹھیک. کبھی ایک روایت ہے کہ اس کو توڑ کے پڑھا. صحیح. لہٰذا وہ 2 آیتیں ہو گئیں. صحیح. کہیں 1 آیت ہو گئی. لہٰذا 34, 35 اور 36 کا اختلاف ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے, اس کا آخر کوئی مقصد ہے. ہمیں جو قرآن دیا ہے اس ترتیب سے دیا ہے. صحیح. تو اس کا کوئی مقصد ہے نا. صحیح. سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, ساری کی ساری مدنی صورتیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. لہٰذا بعض علماء کا خیال بھی ہے کہ پہلے مکی صورتیں پڑھنی چاہیے, 30ویں پارے سے شروع کرنا چاہیے. جی. حفظ والے خیر اساتذہ جو شروع کرواتے ہیں بیک سے, اس کا تو میرا خیال ہے ایک لاجک بنتی ہے کہ چھوٹی صورتیں پہلے بچوں کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہیں, انکریج کرنے کے لیے. وہ تو خیر بات سمجھ میں آتی. لیکن ترجمہ پڑھنے کے لیے بیک سے شروع کریں. میرے خیال میں تو آپ 30ویں پارے کے الفاظ جو ہیں مکی صورتوں کو زیادہ مشکل ہیں, اور آپ جب مکی صورتوں سے شروع کرتے ہیں تو زیادہ مشکل الفاظ سے آپ کو شروع کرنا پڑتا ہے. مدنی صورتوں کے الفاظ کمپیریٹیولی آسان ہیں. صحیح. اور زیادہ قابل فہم ہے. لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ
قرآنی ترتیب جو توقیفی ہے اسی پر اعتماد کرنا چاہیے، زبردست. اور اس ترتیب میں بہرحال حکمت ہے اور اسی ترتیب سے ہی پڑھنا چاہیے. بالکل اور ٹھیک. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان رکھنا چاہیے اس بات پر جی کہ جس ترتیب سے قرآن ہمیں ملا ہے اسی میں خیر ہے، بالکل ٹھیک. لہٰذا اپنی ترتیب بنانے کی کوشش نہ کریں صحیح. اور نہ ہی ترتیب نزولی پہ جانے کی کوشش کریں، بلکہ ترتیب توقیفی جس ترتیب سے ہمیں قرآن ملا ہے اسی سے شروع کریں. انشاءاللہ اسی میں برکتیں ہیں اور اسی میں خیر ہے. زبردست. رہ گئی بات وہ کہ اگرچہ اب بھی بہت سارے ترجمے، اب یہ لیٹسٹ جو قرآن پاک کا ترجمہ مختلف یہ کالجز میں اسکولوں میں شروع ہوا ہے، اس میں بھی اب جو نصاب امپلیمنٹ کیا گیا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس میں بھی پچھلی صورتوں کو پہلے اور شروع والی صورتوں کو بعد میں. تو میں تو اس پہ بلیو نہیں کرتا. میرا تو ایمان یہ ہے کہ قرآن کی اسی ترتیب میں خیر ہے، جس ترتیب کو آپ نے، تو اسی ترتیب کو آپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. واللہ اعلم بالصواب. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشنز، لیکن ٹرانسلیشنز جو ہیں لفظی بھی ہوتے ہیں، با محاورہ بھی ہوتے ہیں. صحیح. اس میں کسی ایک ٹرانسلیشن کو آپ دوسروں پر ترجیح نہیں دے سکتے. یہ ہر شخص کا اپنا ایک انداز بیان ہے، اور اس میں ایک بہرحال خیال رکھنا چاہیے کہ ترجمہ وہ سب سے اچھا ہے جو الفاظ سے قریب تر ہے. عربک الفاظ، عربی الفاظ سے قریب تر ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ترجمے کو کبھی بھی آپ قرآن نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک. اور شاہ ولی اللہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی خوبصورت. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کے متن سے قرآن کو سمجھ سکتا ہے نا، وہ کبھی ترجمہ نہ پڑھے. صحیح. اور جس کو قرآن کے متن سے سمجھ نہیں آتی وہ ضرورت کی وجہ سے ترجمے کی طرف جائے، اور جو ترجمہ ضرورت پوری کر دے پھر وہ واپس متن کی طرف آ جائے. اور اگر ترجمے سے سمجھ نہیں آئی تو کسی مختصر تفسیر کی طرف چلا جائے. یہ تھوڑا سا سوری متن ایکسپلین کر دیں ہماری آڈینس. متن سے مراد قرآن کے الفاظ. قرآن کے الفاظ. قرآن کے الفاظ کے اگر وہ قریب رہے گا، جتنا قریب رہے گا اتنا وہ قرآن سے فیوز و برکات حاصل کرے. ٹھیک ہے. جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا وہ قرآن کے فیوز و برکات سے دور ہوتا جائے گا. اب ظاہر ترجمہ پڑھتا ہے، پھر مختصر تفسیر ہے، پھر لمبی لمبی تفسیریں. اچھا، بڑی بڑی تفسیریں پڑھے، قرآن کے متن سے دور ہو جائے تو اس کو وہ فیوز و برکات حاصل نہیں ہو سکتی. صحیح. لہٰذا یہ ہم نے ترجمہ بھی پڑھنا ہے، ہم نے مختصر تفسیریں پڑھنی ہیں، بڑی تفسیریں پڑھنی. کیوں؟ صرف اپنی ضرورت کے، ہم اجمی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم نے ضرورت کے تحت اس سے دور جانا ہے. ٹھیک. جو ہی سمجھ آ گئی تو واپس متن پہ آنا ہے. زبردست. اگر یہ رکھیں گے تو پھر ٹھیک ہے. باقی جو جہاں تک بات ہے ترجموں کی، تو ترجمے دیکھیں، معانی القرآن دارالسلام سے چھپا ہے، لفظی ترجمہ بھی ہے، اس میں باب محاورہ بھی ہے، وہ بڑا اچھا ترجمہ ہے. اسی طرح سے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ترجمہ ہے، حافظ نظر احمد کا ترجمہ ہے. اس کے علاوہ بھی دیکھیں ہمارے با محاورہ ترجموں میں بہت جو ایک معروف ترجمہ ہوا وہ فتح محمد جالندری کا، یہ جو سارے مکاتب فکر کے ہاں بڑا معروف رہا، اگرچہ اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں. دیکھیں ترجمے کے اعتراضات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، ہر ترجمے میں آپ کو اعتراضات نکل آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر زبان کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے. بالکل. اور جو عربی زبان کا تقاضا ہے اس کو آپ اردو زبان میں صحیح معنوں میں بیان کر ہی نہیں سکتے. لہذا ہر شخص اپنے حساب سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کسی ایک جگہ سے صحیح ہوگا، کسی دوسری جگہ سے کمزور ہوگا، کسی دوسری جگہ سے زیادہ مضبوط ہوگا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ میں تو کسی کو کوئی ترجمہ ریکمینڈ نہیں کرتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ قرآن کے متن کو، ٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو ایک ترجمے سے سمجھ آتا ہے یا دوسرے سے سمجھ آتا ہے یا چوتھے سے سمجھ آتا ہے، وہ ضرور پڑھیں. اور اگر وہاں سے نہیں سمجھ آتا تو پھر کوئی مختصر تفسیر پڑھیں. مختصر تفسیر سے اگر سمجھ آ جاتا ہے تو پھر واپس آ جائے ٹیکسٹ پہ، نہیں تو پھر آپ لمبی تفسیر پڑھ لیں، پھر واپس آ جائیں. جتنا زیادہ آپ قرآن کے ٹیکسٹ کے قریب رہیں گے تو بہتر یہ ہے کہ عربی سیکھیں. عربی سیکھ کے خود اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں. یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ ترجموں کے، اردو ترجموں کے اوپر کسی کے بھی ترجمے پہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود عربی سیکھیں اور اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس میں زیادہ خیر و برکت ہے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر شیخ، بہت مزہ آیا. یقین کریں امید ہے کہ بہت سے کنسیپٹس لوگوں کے کلیئر بھی ہوں گے، اور بہت سی چیزیں کافی عرصے سے ڈسکشن چل رہی تھی تو آپ نے بڑے اچھے سے کلیریفائی کیا کمپریہنسولی.
اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت ڈالے. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت بھی دیتا رہوں گا. تو بہت بہت شکریہ شیخ. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.